بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھا سبق مضاف اور مضاف الیہ۔ مضاف وہ لفظ جس کی کسی دوسرے لفظ کی طرف نسبت کی جائے اور جس لفظ کی طرف نسبت کی جاتی ہے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں۔ اردو میں مضاف الیہ پہلے اور مضاف بعد میں ہوتا ہے، جبکہ عربی میں اس کا الٹا ہے، مضاف پہلے ہوتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے۔ اس لیے اردو ترجمہ کرتے ہوئے مضاف الیہ کا ترجمہ پہلے اور مضاف کا بعد میں کیا جائے گا، اور مضاف مضاف الیہ کے بیچ میں کا کی کے را رے ری کی آواز آتی ہے۔ اس کے علاوہ مضاف پر پیش آتا ہے، مضاف پر الف لام نہیں آ سکتا ہے، مضاف الیہ پر الف لام آ سکتا ہے، لیکن اس وقت جب کہ وہ کسی مرد یا عورت کا نام نہ ہو۔ اگر کسی مرد یا عورت کا نام ہے تو مضاف الیہ پر الف لام نہیں داخل کریں گے۔ اگر مضاف الیہ پر الف لام داخل ہے تو مضاف الیہ کو صرف ایک زیر آئے گا۔ اگر مضاف الیہ پر الف لام داخل نہیں ہے تو اس صورت میں مضاف الیہ کو دو زیر آئے گا۔ اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ایک ہی جملے میں کئی اضافتیں آ سکتی ہیں۔ ایسی صورت میں درمیان کا الفاظ مضاف بھی ہوتا ہے اور مضاف الیہ بھی ہوتا ہے۔ مضاف ہونے کی وجہ سے ان پر الف لام نہیں آ سکتا ہے، لیکن مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے اس پر زیر ضرور آئے گا۔ موجودہ سبق میں ڈبل اضافت کی مشق موجود نہیں ہے، البتہ باہر کے جملے کے ذریعہ قاعدہ سمجھنے کی کوشش کریں، جیسے قلم تلمیذ المدرستی، مدرسہ کے طالب علم کا قلم، لون ورق کتاب الطفل، بچے کے کتاب کے ورق کا رنگ۔ یہ جملے کئی اضافتوں پر مشتمل ہیں۔ اس کی ترکیب اس طرح ہوگی: پہلا جملہ قلم مضاف تلمیذی مضاف الیہ، پھر تلمیذی مضاف المدرستی مضاف الیہ۔ اسی طرح دوسرا جملہ لون مضاف ورقی مضاف الیہ، پھر ورقی مضاف کتابی مضاف الیہ، پھر کتابی مضاف الطفل مضاف الیہ۔ ان جملوں میں جو لفظ مضاف اور مضاف الیہ دونوں ہے اس پر مضاف ہونے کی وجہ سے الف لام نہیں داخل ہے اور مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے زیر ضرور آیا ہے۔ اسی طرح کتاب میں دیے ہوئے الفاظ کے معنی یاد کرنے کے بعد مضاف اور مضاف الیہ کے جملوں کی مشق کریں۔ الفاظ کے معنی یہ ہیں: اسم نام، رب پروردگار، العالمین تمام جہان، یوم دن، الدین جزا، الناس لوگ، ملک بادشاہ، الہ معبود، شر برائی، الوسواس بہکانے والا، صدور سینے، الفلق صبح، غاسق اندھیری رات، النفاثات پھونک مارنے والیاں، حاسد حسد کرنے والا، عذاب عذاب، النار آگ، لیلۃ رات، القدر قدر، اصحاب مالک، الفیل ہاتھی، حدیث بات، الغاشیۃ قیامت۔ بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ۔ اوپر بتایا جا چکا ہے کہ مضاف پر پیش آتا ہے، لیکن اگر اس سے پہلے کوئی حرف جر آ جائے تو مضاف پر پیش کی بجائے زیر آ جائے گا، جیسے اس جملے میں ہے: بی حرف جر اسمی مضاف اللہ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ ہو کر کے جملے کا ایک جز۔ رب العالمین تمام جہانوں کا رب، ربی مضاف عالمین مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر جملے کا ایک جز۔ یوم الدین بدلے کا دن، یومی مضاف الدینی مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر جملے کا جز۔ رب الناس لوگوں کا رب، ربی مضاف الناسی مضاف الیہ۔ ملک الناس لوگوں کے بادشاہ، ملکی مضاف الناسی مضاف الیہ۔ الہ الناس لوگوں کے معبود، الہی مضاف الناسی مضاف الیہ۔ شر الوسواسی وسوسہ ڈالنے والے کی برائی، شر مضاف الوسواسی مضاف الیہ۔ صدور الناس لوگوں کے سینے، صدوری مضاف الناسی مضاف الیہ۔ رب الفلق ربی مضاف الفلقی مضاف الیہ۔ شر غاسق اندھیری رات کی برائی، شر مضاف غاسق مضاف الیہ۔ شر النفاثات
پھونک مارنے والے یعنی جادو کرنے والیوں کی برائی۔ شر مضاف النفاثاتی مضاف الیہ، شر حاسد حسد کرنے والے کی برائی، شر مضاف حاسد مضاف الیہ۔ عذاب النار آگ کا عذاب، عذاب مضاف النار مضاف الیہ۔ لیلۃ القدر قدر کی رات، لیلۃ مضاف القدر مضاف الیہ۔ اصحاب الفیل ہاتھی والے یعنی ہاتھی کے لوگ، اصحاب مضاف الفیل مضاف الیہ۔ حدیث الغاشیۃ قیامت کی بات، حدیث مضاف الغاشیۃ مضاف الیہ۔ یہ تمام جملے نامکمل ہونے کی وجہ سے مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر جملے کا ایک جز ہوا ہے، کیونکہ اس جملے میں کوئی خبر موجود نہیں ہے، اور جب جملے میں کوئی خبر نہیں ہوتی ہے تو جملہ نامکمل ہوتا ہے۔ مضاف اور مضاف الیہ کا اصل قاعدہ تو یہی ہے کہ مضاف کو پیش ہوتا ہے اور مضاف الیہ کو زیر ہوتا ہے، لیکن آپ مشق میں دیکھ رہے ہیں کہ مضاف کو زیر بھی ہے اور زبر بھی آیا ہے، چونکہ یہ تمام جملے قرآنی ہیں جن پر پہلے کا عمل موجود ہے۔